کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے رب کا حکم پورا کیجئے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بے صبرہ نہیں پائیں گے، نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تیار کر کے نکلے۔ یہ جو حج کا عمل ہے، قربانی کا عمل ہے، اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی، خلیل کے خاندان کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ حاجیوں کے لیے، حجاج کرام کے لیے قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ جب تم حج کرو تو ان افعال کو ادا کرو۔ کہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، یہ اماں ہاجرہ ان کی یاد میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو وہاں جا کر مکہ المکرمہ میں چھوڑا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ہر طرف صحرا تھا، ریت ہی ریت تھی، تو بچہ پیاس کی شدت میں تڑپنے لگا، تو ماں تھی، برداشت نہ ہو سکا، جب بچہ سامنے ہوتا تو آہستہ چلتی، جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو دوڑ لگا دیتی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے حاجیوں کے لیے حکم دے دیا جب حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، سعی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے کر نکلے، شیطان آ گیا۔ شیطان نے سمجھانا چاہا یہ تو ایک خواب ہے، ایک خواب کا اثر ہے، آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے بیٹے کو جو اتنی دعاؤں کے بعد نرینہ اولاد ملی ہے، آپ ایسا نہ کریں، آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہاں سے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو دے ماری، شیطان کو ماری، تھوڑا آگے چلے، پھر شیطان آ گیا، پھر یہی بات کہی، پھر کنکریاں ماری، پھر آگے چلے، پھر تیسری جگہ پھر شیطان آ گیا، پھر اس کو کنکریاں ماری۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے حکم دے دیا کہ حج کرنے کے بعد، آج کے دن یوم النحر، اپنے قربانی کرنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد جا کر جمرات کو کنکریاں مارتی۔ تو جس جگہ جا کر انتخاب کیا کہ یہاں لٹا کر ذبح کرنا ہے، جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو خواب میں حکم ملا وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جب خواب بتلایا گیا وہ بھی تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، فرمانبردار ہو گئے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے پہلی بار چھری چلانا چاہی، چھری نہیں چلی، پھر آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر پھر چھری چلائی، پھر چھری چل گئی، دل میں بڑے خوش ہوئے، اور جب دیکھا کہ چھری چل گئی، آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس کے فدیے میں جنت سے ایک دمبا بھیجا، جس کی قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
کہ جب دونوں مطیع ہو گئے، فرمانبردار ہو گئے، دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، ایک قربان ہونے کے لیے، ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل علیہ السلام کو لیٹ کر چھری چلانے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اس کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، جو نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، ہم اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، نیکوکار لوگوں کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، بڑا عجیب جملہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، جب یہ خواب دیکھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، ایک بڑی آزمائش تھی والدین کے لیے۔ اولاد کو اگر کوئی تکلیف ہو تو ان کو نیند نہیں آتی، زبان سے الگ سے کھانا نیچے نہیں جاتا، تو قربان کرنا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اور آپ اس آزمائش میں پورا اترے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، کہ اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا من وعن، اس کو پورا کیا، کوئی ٹون چرا نہیں۔ نبی کی شان بھی یہی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آپ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا، مطیع و فرمانبردار ہو گئے، ہم نے آپ کے اس قربانی کو قبول کر کے اس کے بدلے میں جنت سے بطور فدیہ ایک میڈا بھیج دیا، ذبح کیا ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کی اصل کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی نام ہے اپنے مال کو، اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، بیٹے نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آج یہی حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ مسلمانوں اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر آج تک اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ سلام علی ابراہیم، جب کوئی نیک بندہ، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا نبی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر سلامتی ہو کہ آپ نے میرے حکم کو پورا کر دکھایا۔ کذالک نجزی المحسنین، جو بدلے میں ملا ہے، یہ جانور جو جنت سے آیا ہے، یہ بدلے کے طور پر نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تو قربانی کا عمل یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ قربانی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ کی رضا کا عمل ہے، اور قربانی کرنا یہ دل کی نیت کا، دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت ہم سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں صرف انسان کی نیت پہنچتی ہے، انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ اس انسان کے مقصد کیا تھا قربانی کرنے کا، یہ انسان کہ اللہ کا بندہ قربانی کیوں کر رہا ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔
کل ایک جگہ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا 11 لاکھ کا کسی نے بیل لیا اور ساتھ ڈول کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے ہیں اور دوسرے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ دکھلاوا ہے، یہ قربانی نہیں. قربانی نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھیں کہ جب خواب آئی، حکم ملا، صرف اپنی اہلیہ سے، اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا، کسی اور سے تذکرہ نہیں کیا. اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تیری کیا رائے ہے. اہلیہ سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، بیٹے کو تیار کرو. حکم دیا بیٹے کو تیار کرو، میں اس کو لے جا رہا ہوں. یہ قربانی اصل نام ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا. یہ قربانی کرنا آج کے دن سب سے افضل عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، جب اس کا خون بہتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے ہر چیز کے ساتھ وہ نامہ اعمال میں تولا جائے گا. کل قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. وہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال ہی کام آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. آج والدین انسان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اولاد سب سے زیادہ پیاری ہے، بھائی بہن سب سے زیادہ پیارے ہیں. قرآن کہتا ہے کل یہ بھی دور بھاگ کہ کوئی مجھ سے کوئی عمل نہ مانگ لے. تو فرمائے قربانی کرنا کل نامہ اعمال میں، میزان میں اس جانور اپنے پورے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہوگا، پورے صراط پر سواری کے کام آئے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قربانی پیش کریں. پوری دنیا کے جتنے مسلمان قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے.